کیا قیامت میں بھی انسان جھوٹ بول سکتا ہے؟ قارون کون تھا؟ جناب موسیٰ کو کتنے طرح کے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ قصص کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 75 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ پیغمبر نکالیں گے، پھر اس دن مشرکین سے کہیں گے کہ اپنی برات کی دلیل پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق خدا ہی کی طرف ہے، اور جو افطرا پردازیاں یہ لوگ کیا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گی۔ یہ تھی اس آیت کی خوبصورت تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس آیت کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ قیامت کی مختلف منزلیں ہیں۔ ایک منزل پر انسان کے لبوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے۔ شہد علیہم سمعہم و ابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، سورہ فصلت آیت نمبر 20۔ ایک اور منزل ہوگی جہاں انسن بول سکتا ہے، وقفوہم انہم مسئولون، سورہ صافات آیت نمبر 24۔ ایک جگہ انسان سے کوئی بات نہیں کی جائے گی، لا یکلمہم اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 174۔ مگر ایک جگہ اللہ فرمائے گا ہاتو برہانکم۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید اس آیت کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی مشرکین کے ہر گروہ سے ایک نمایاں مشرک کو گواہ اور بولنے والے کے طور پر نکالے گا اور اس سے پوچھے گا تمہارے شرک کی دلیل کیا ہے۔ مگر امام باقر علیہ السلام کی روایت کے مطابق تفسیر المیزان جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 20، اس آیت کی مراد یہ ہے کہ ہر دور اور زمانے میں ایک معصوم نبی یا نبی کا وصی ہوتا ہے جو تمام انسانوں کے اعمال سے باخبر ہوتا ہے، تاکہ قیامت میں ان کے اعمال کی گواہی دینے کے لیے گواہ بنے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت میں گواہ خود امتوں کے درمیان سے اٹھیں گے۔ نمبر 2، قیامت کے مقدموں کا فیصلہ اعلانیہ طور پر اور حضوری ہوگا۔ نمبر 3، اپنے عقائد اور اپنی سوچ کو مضبوط دلیلوں کی بنا پر منظم کریں، کیونکہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے اور آخرت میں بہانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، مشرکوں کے پاس نہ کوئی منطق ہے اور نہ ہی کوئی دلیل۔ نمبر 5، حقیقتوں کو فقط دنیا میں چھپایا جا سکتا ہے، آخرت میں سارے پردے ہٹ جائیں گے اور تمام حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ نمبر 6، قیامت کے دن مجرمین انکار کرنے کی طاق میں ہوں گے، مگر گواہوں کی موجودگی ان کا راستہ بند کر دے گی۔ نمبر 7، باطل مٹنے والا ہے۔ ناظرین، تفسیری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آیت نمبر 76 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔
موسیٰ کی قوم سے ایک شخص قارون نامی تھا تو اس نے ان پر سرکشی شروع کی اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک سکت دار جماعت کو اٹھانا دوبھر ہوتا تھا۔ جب ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اپنی دولت پر اترا مت، کیونکہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے آیت نمبر 76 میں ایک خاص نقطہ رکھا ہے، آئیے اس ایک خاص نقطے کو جانتے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ قارون جناب موسیٰ کی خالہ کا لڑکا اور پڑھا لکھا آدمی تھا اور توریت کی تلاوت میں بے نظیر مہارت رکھتا تھا۔ شروعات میں وہ جناب موسیٰ کا ساتھی تھا اور ان 70 لوگوں میں سے تھا جو جناب موسیٰ کے ساتھ مناجات کے لیے کوہ طور پر جانے والے تھے، مگر بے پناہ دولت مل جانے کی وجہ سے مخالفت کا علم بلند کر دیا اور آخرکار اللہ کے عذاب کا مستحق بن گیا۔ جناب موسیٰ کو مقابلے کے دوران 3 طرح کے فساد اور ظلم کا سامنا تھا۔ ایک تو فرعون اور اس کے ساتھی جو طاقت اور زور کا محور تھے، دوسرا مال و دولت کا بت جس کا مظہر قارون تھا، اور تیسرا دھوکہ اور جال سازی کا سبب جس کی پیشوائی سامری کے کاندھوں پر تھی۔ یا دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ حضرت موسیٰ کو طاقت، پیسہ اور جال سازی کے مثلث کا سامنا تھا۔ یہ تھی اس آیت کی تلاوت، ترجمہ اور ایک خاص نقطہ۔ اب اس آیت کے کچھ پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخی نمونوں کو بیان کرنا مستقبل کے لوگوں کے لیے عبرت ہوتا ہے۔ نمبر 2، ماضی کا اچھا ہونا مستقبل کے اچھے ہونے یا موجودہ گمراہیوں کو نظر انداز کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ نمبر 3، فقط نبی کا رشتہ دار ہونا کامیابی یا نجات کا سبب نہیں ہے۔ نمبر 4، رشتہ داروں کا گمراہ ہونا نیک انسان کے مقام اور منزلت میں کمی کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ نمبر 5، بے پناہ دولت سے قدرت ملتی ہے اور قدرت زیادتی اور عیاشی کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ نمبر 6، دولت ہمیں مغرور اور مست نہ کر دے۔ نمبر 7، مالدار اور پیسے والوں کو برائیوں سے روکنا ہر ایک کا فریضہ ہے، چاہے وہ غریب طبقہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 8، دنیا میں مست رہنے والے لوگ اللہ کی محبت سے محروم ہیں۔ جی ہاں، مال و دولت کا ہونا اللہ کی محبت کی علامت نہیں ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر یعنی آیت نمبر 77 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور جو کچھ خدا نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی جستجو کر، اور دنیا سے جس قدر تیرا حصہ ہے مت بھول جا، اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اوروں کے ساتھ احسان کر، اور روئے زمین میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ناظرین، یہ تھی اس آیت کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب اس آیت کے بہترین نکات کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے جس قدر تیرا حصہ ہے مت بھول جا۔ اس کی تفسیر میں فرمایا یعنی اپنی سلامتی، طاقت، فرصت اور جوانی کو آخرت کے لیے کام میں لاؤ۔ تفسیر نور الثقلین۔ اس آیت میں چند ایک تربیتی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ الف، دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھی آخرت کی طرف توجہ رکھنا۔ بے، اللہ کے لطف و کرم کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ جیم، فساد سے دور رہنا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔
ایک دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ قارون سے کہا گیا کہ دنیا کی ان آسائشوں کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو۔ نمبر 2، مالداروں کا مال اور ان کی دولت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ نمبر 3، سنجیدگی کے ساتھ آخرت کی فکر کرنا چاہیے مگر دنیا کو بھی بھول نہیں جانا چاہیے۔ نمبر 4، مال و دولت آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ نمبر 5، مالداروں کو نصیحت کرنا اچھی بات ہے۔ نمبر 6، ہر ایک اپنے حصے پر اکتفا کرے اور باقی چیزوں کو آخرت کے لیے استعمال کرے۔ نمبر 7، نصیحت کرتے وقت طبعی ضروریات کو بھی مد نظر رکھیں۔ نمبر 8، بے حد مال و دولت ہونے کا نتیجہ بے حساب فائدہ اٹھانا نہیں ہوتا بلکہ ہر انسان کا حصہ محدود اور معین ہے۔ نمبر 9، دوسرے کے ساتھ اچھائی کے ذریعے آخرت کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 10، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے ان کے حق میں اللہ کی نیکیوں کو یاد دلانا مفید ہوتا ہے۔ نمبر 11، بے ایمان پیسے والوں کے فاسد ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ انسان صرف اس دنیا میں جھوٹ بول سکتا ہے، آخرت میں سارے پردے ہٹ جائیں گے اور حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اور قارون جناب موسیٰ کی خالہ کا لڑکا تھا کہ جو بہت پڑھا لکھا تھا اور توریت کی بہترین تلاوت کرتا تھا، لیکن مال و دولت کی وجہ سے جناب موسیٰ کے مخالف آ گیا اور اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا۔ اور جناب موسیٰ کو 3 طرح کے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک فرعون کی جس کے پاس طاقت تھی، ایک قارون کی جس کے پاس مال و دولت تھی، اور ایک سامری کی جس کے پاس دھوکہ تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔